الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن ود حافظ گلزار، اور آج ہم سبق نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں ناظرہ قرآن کورس کا۔ اس کورس میں آپ روانی سے تجوید کے ساتھ انشاءاللہ قرآن کریم سیکھیں گے۔ سبق کو بغور سنیے اور جو حرف جو لفظ جس طرح پڑھا جائے ویسے ہی پڑھنے کی بار بار کوشش کریں، انشاءاللہ ان قریب آپ بہترین تلاوت کرنے والے بنیں گے۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الحمدللہ. آج کا سبق نمبر 4 ہم نے پڑھا ہے. اس سبق میں کچھ تجوید کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں، کچھ رولز بیان کیے جاتے ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس سے پہلے جو قواعد بیان کیے گئے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اور کچھ ابھی جو قواعد میں بیان کر رہا ہوں اس کا بھی خیال رکھ کر تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تلاوت میں تجوید کی غلطیاں وہ دور ہوں گی. یا ایھا الذین، یہاں پہ دیکھیں مد ہے، اور اس مد کو کم از کم 2 الف کے برابر کھینچنا ضروری ہے. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا. را پر جب زبر ہوتی ہے یا پیش ہوتی ہے، را موٹی پڑھی جاتی ہے تو ربکم الذی پڑھیں گے. قوف ہمیشہ موٹی ہوتی ہے تو قوف جہاں بھی آئے اور اس پر جو بھی حرکت ہو، چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، موٹی پڑھی جائے گی. خا اور قوف دونوں موٹے حروف ہیں، ان کو موٹا پڑھیں گے. قوف کو اگر آپ نے باریک پڑھا تو وہ کاف سے بدل جائے گا تو معنی بدل سکتا ہے. اس کا بہت خیال رکھیں کہ جو حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں ان کو موٹے ہی پڑھیں. خلقکم، خلقکم. پھر بالخصوص 2 حروف جب ایک جیسے ساتھ آئیں اور دونوں کی صفات میں فرق ہو، جیسے قاف موٹی پڑھی جاتی ہے، کاف باریک پڑھی جاتی ہے، تو اس وقت ان دونوں حروف میں خاص خیال رکھنا ہے فرق کرنے کا، کیونکہ ایسی صورت میں فرق کرنا کچھ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے آپ نے قا کو موٹا پڑھنا ہے پھر باریک پڑھنا ہے، ادائیگی کچھ مشکل ہو جاتی ہے. اس کو بہت دھیان سے پڑھنا ہے. خلقکم، خلقکم. عام طور پہ یا تو دونوں کو موٹا پڑھ لیتے ہیں یا دونوں کو باریک پڑھ لیتے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ دونوں میں فرق کریں. خلقکم. نون ساکن جہاں پر بھی آئے، نون پر جب یہ دیکھیں ساکن آئے تو غنہ ہوتا ہے، یعنی ناک کو آواز میں لے کر جائیں گے
اور کچھ کھینچیں گے. من قبلکم، من قبلکم. ہاں البتہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ غنہ تب ہی ہوگا جب اس نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو. وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا. ان میں سے اگر کوئی حرف نون ساکن کے بعد نہ ہو تو تب ہی یہ غنہ ہوگا من قبلکم. اور اگر کوئی حرف ہو اس کے بعد حلق سے ادا ہونے والا حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا میں، تو پھر وہ غنہ نہیں ہوگا. جیسے من آمنہ، ٹھیک ہے، من آمنہ میں نون ساکن میں عام طور پر غنہ ہوتا ہے جب آگے کوئی حرف حلقی نہ ہو. لیکن آپ دیکھیں من آمنہ میں آگے حمزہ آ رہا ہے جو حلق سے ادا ہوتا ہے، تو من آمنہ میں غنہ نہیں کریں گے، من آمنہ پڑھیں گے. یہاں پہ چونکہ اس کے بعد حرف حلقی نہیں ہے تو غنہ کرے گے من قبلکم. یہاں دیکھیں انتم تعلمون غنہ ہوگا کیونکہ اس کے بعد حلق سے ادا ہونے والا کوئی حرف نہیں ہے. انتم تعلمون. یہ دیکھیں اس کا رول میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میم جب بھی اس پر شد آئے تو غنہ ہوگا. ریبم مم، ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ریبم مم. زا، زا سختی سے پڑھی جاتی ہے، اوپر نیچے دونوں کے جو دانت ہیں ان کو ملا کر نزلنا. نرم نہیں پڑھیں گے، نزلنا نہیں پڑھیں گے ورنہ وہ ذال سے بدل جائے گا. صاد ہمیشہ موٹی پڑھی جاتی ہے، موٹے حروف میں سے ہے، تو عاملوا الصالحات پڑھیں گے، صالحات نہیں پڑھیں گے، صالحات ورنہ وہ سین بن جائے گا اگر اس کو صالحات پڑھیں گے. عاملوا الصالحات. یا پہ دیکھیں مد ہے تو کم از کم 2 الف کے برابر کھینچیں گے. لا یستحیی ان یضرب، لا یستحیی ان یضرب. دیکھیں میم پہ شد آ گئی. ابھی رول بیان ہوا کہ جب میم پہ شد ہو یا نون پہ شد ہو تو غنہ ہوگا. کھینچ کے ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ثم استوى. اسی طرح فسواہن. ایک اہم بات، کبھی بھی آیت کے درمیان میں اگر رکنا ہو سانس ختم ہونے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو وہاں پر آپ وقف کریں گے. یعنی جس لفظ کو پڑھیں گے آخر میں تو اس کے آخری حرف کو آپ ساکن کر دیں گے، اور پھر جب آپ شروع کرنا چاہیں تو اسی لفظ سے یا اس سے پچھلے لفظ سے جہاں سے مناسب ہو شروع کریں گے، آگے سے نہیں پڑھیں گے. جیسے هو الذی خلق، ٹھیک ہے، خلق پہ مثال کے طور پر آپ کا سانس ختم ہو گیا تو هو الذی خلق پڑھیں، وقف کریں یہاں پہ، پھر پڑھیں خلق لکم ما فی الارض. هو الذی خلق، پھر سانس لیا، پھر لکم پڑھیں، یہ غلط ہے. جیسے هو الذی خلق لکم ما، یہ غلط ہے. ہاں اگر ناظرہ کمزور ہے، مشکل ہو رہی ہے، پھر آپ الگ الگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل طریقہ جس کی آپ کو کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آیت کے درمیان میں آپ نے بلا وجہ نہیں رکنا. کہیں سانس ختم ہو تو رکیں، وقف کریں، والذی خلق، پھر اسی لفظ کو دوبارہ سے پڑھیں، خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى. ٹھیک ہے، آج کا سبق ختم ہوا، اگلے سبق میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.